میں 20 سال کی ہوئی تو میری ممانی کو میری شادی کی فکر لگ گئی تھی۔ وہ رشتے والی بوا کو مٹھی بھر بھر کے پیسے دے کر میرے رشتے کا کہتی۔ ماموں کے سامنے ممانی بوا کو کہتی کہ ہمیں تو ہیرے جیسا داماد چاہیے جسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، لیکن جیسے ہی ماموں کمرے سے نکلتے تو ممانی جھٹ سے بوا کے کان میں کھسر پسر کرنے لگتی۔ امی چائے کے برتن اٹھانے گئیں تو ان کے کان میں ممانی کے کہے ہوئے ایک ہاتھ جملہ لگ گیا تھا۔ امی کچن میں آئیں تو رو رہی تھیں۔ میں نے ان کے ہاتھ سے برتن لیے اور دھونے لگ گئی۔ میں نے امی سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، تیری ممانی تیرا رشتہ اچھے گھر میں ہونے نہیں دیں گی، وہ تیرے لیے تو کوئی جمعدار کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہے، جبکہ اپنی بیٹیوں کے لیے بوا سے کہہ رہی تھی کہ ایک کی شادی ڈاکٹر سے کروانی ہے تو دوسرے کی انجینئر سے۔ میں نے امی کو گلے لگا کر دلاسا دیا۔ میں نے کہا، امی یہ سب باتیں تو مجھے پہلے سے ہی معلوم تھی، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ ممانی میری شادی کبھی بھی اچھے گھر میں ہونے نہیں دیں گی، مگر اللہ پر مجھے پورا بھروسہ ہے، وہ میرے لیے ہر راستہ تلاش کریں گے۔ امی کو میری باتوں سے ہمت ملی تھی، انہوں نے آنسو پوچھ لیے تھے، وہ سبزی کاٹنے لگ گئی تھیں۔ میں نے جلدی جلدی برتن دھوئے اور امی سے سبزی تھام لی۔ میں نے امی کو آرام کرنے کا کہا، لیکن امی ہنس دی اور بولی، تو مجھے آرام کرنے کا کہہ رہی ہے، جیسے اپنی ممانی سے واقف ہی نہیں ہو، وہ مجھے فارغ بیٹھنے ہی کب دیں گی؟ ابھی مجھے گھر کی صفائی بھی لگا دیں گی یا کپڑے دھلوانے کی؟ امی ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں، اس لیے میں نے امی کو سبزی والے واپس تھما دی تھی، کیونکہ یہ قدرے کم مشقت والا کام تھا، اور خود باہر نکل گئی۔ میرے ماموں کی بڑی بیٹی فاطمہ مشین لگا چکی تھی، وہ کپڑے دھونے بیٹھی ہی تھی کہ ممانی بھاگ کر اس کے سر پر کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے فاطمہ کے ہاتھ سے کپڑے چھین لیے اور بولی، یہ تہمینہ مر گئی ہے کیا، جو تو کپڑے دھونے لگی ہے؟ تیرے ہاتھ خراب ہو جائیں گے، چل۔ ممانی اسے زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ میں مسکرا پڑی تھی، مجھے ان باتوں پر دکھ نہیں ہوتا تھا، مجھے امید تھی کہ اگلے گھر جا کر مجھے بہت سکھ ملے گا۔ میں کپڑے دھونے میں مصروف ہو گئی تھی۔ جب فاطمہ پھر سے آ گئی اور بولی، امی سو گئی ہیں تو باقی کپڑے میں خود دھو لوں گی، میں نے انکار کر دیا، مگر وہ تو میری جان کو ہی آ گئی۔ وہ خود کام کرنے لگ گئی تھی۔ فاطمہ بالکل اپنے باپ پر گئی تھی، جبکہ چھوٹی سدرا ممانی کی کاربن کاپی تھی۔ یوں ہی دن بیتتے گئے اور میرے لیے نت نئے رشتے بھی آتے گئے، کبھی کسی رنڈوے کا رشتہ تو کبھی 2 بچوں کے باپ کا۔ امی پیروں بیٹھ کر روتی رہتی، جیسے ہی ماموں کو رشتے کی خبر ہوتی وہ فوراً انکار کر دیتے۔ اب ممانی کا اصرار بھی بڑھنے لگ گیا تھا، ماموں بھی ہمت ہارنے والے ہی تھے۔ ایک دن ممانی نے مجھے حکم سنایا کہ پورے گھر کو شیشے کی طرح چمکا دو، ہر قسم کے کھانے بنا ڈالو اور الماری سے نیا ڈنر سیٹ بھی نکال دو، آج فاطمہ کو دیکھنے لوگ آ رہے ہیں۔ میں نے ممانی کے ہر حکم پر آنکھیں بند کر کے عمل کیا تھا۔ شام 4 بجے مہمانوں کی آمد متوقع تھی۔ میں اور امی تھکن سے چور ہو گئی تھی، لیکن مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی ہم نے ہر کام نپٹا لیا تھا۔ فاطمہ بھی بہت خوش تھی، وہ کچن سے چائے کی سجی ہوئی ٹرے لائی تھی۔ فاطمہ پر کسی پری کا گمان ہوتا تھا، جبکہ میں نے اپنا جائزہ لیا تو کام والی ماسی لگ رہی تھی۔ صبح سے کام کر کر کے لباس بھی شکن زدہ ہو گیا تھا اور چہرہ بھی گرد سے اٹ چکا تھا۔ تبھی ممانی کی آواز آئی، سمینہ کباب فرائی کر کے لے آؤ۔ اور کباب فرائی کر کے ششوپن کا شکار تھی کہ اندر لے کر جاؤں کہ نہ جاؤں۔ امی نے مجھے زبردستی ہی بھیج دیا۔ وہ بولی کہ اگر تم نے ممانی کی بات نہ مانی تو مہمانوں کے سامنے ہی تمہاری شامت آ جائے گی۔ میں دل ہی دل میں اپنے میلے لباس پر شرمندہ ہوتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر سلام کیا تو مہمان عورت نے جھٹ سے اپنے بیٹے کے کان میں کچھ کہہ ڈالا تھا اور کباب رکھ کر پلٹنے لگی تھی تو اس عورت نے مجھے آواز دے کر روک لیا تھا، بیٹی ادھر آؤ میرے پاس۔ میں نے ممانی کی جانب دیکھا تو وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شاہانہ بہن، یہ تو کام والی بچی ہے۔ ممانی کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر اس عورت نے ممانی کو نظر انداز کر کے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ پھر اس عورت نے اپنے شوہر سے
کچھ مشورہ کیا اور مرد ماموں سے مخاطب ہوا تھا: جمشید، اگر تم اس بات کا ہمارے کاروباری رشتے پر کوئی منفی اثر نہ مرتب کرنا پڑے تو میں اس بچی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگنا چاہتا ہوں۔ ماموں بڑے خوشی سے بولے کہ نہیں 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 بھائی، آپ بے فکر ہو جائیں، مجھے فاطمہ اور تہمینہ دونوں ہی ایک جیسی ہیں۔ پھر سب کچھ چٹکیوں میں ہی طے پا گیا۔ میں نے ایک نظر شاہانہ آنٹی کے چہرے پر ڈالی تھی۔ وہ بلا شبہ بڑا ہی حسین مرد تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ممانی نے گھر میں بہت فساد کیا تھا۔ وہ بضد تھی کہ ماموں فوراً فون کر کے اس رشتے سے انکار کریں، مگر انہوں نے ممانی کی ایک نہ سنی تھی۔ امی الگ شرمندہ تھیں، پھر رہی تھیں۔ میں بھی فاطمہ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں فاطمہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنے موبائل پر مصروف تھی۔ میں بولی: فاطمہ، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں نے یہ سب جان بوجھ کر بالکل بھی نہیں کیا۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فاطمہ بول پڑی: ارے پگلی، اس میں شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے؟ امی کی وجہ سے میں تم سے شرمندہ ہوں۔ وہ تمہارے لیے کیسے رشتے ڈھونڈ رہی تھی، میں ان سب چیزوں سے بے خبر تھی۔ اب میرے دل کو ڈھارس مل گئی ہے کہ چلو تم اچھے گھر بیاہ کر جاؤ گی۔ فاطمہ کی باتیں سن کر اب میں بھی دل سے خوش ہو گئی تھی۔ اپنے مستقبل کے متعلق ڈھیروں اچھے خواب اپنی پلکوں میں سجا لیے تھے۔ شاہانہ آنٹی نے ہتھیلی پر سرسوں جمانے والا کام کیا۔ رشتہ طے ہونے کے 2 ہی ہفتوں بعد میں ان کے گھر بہو بن کر ان کے عالی شان بنگلے میں رخصت ہو کر بس چکی تھی۔ میں دانش کی سیر سے جائے بیٹھی تھی، مگر وہ نہ جانے کہاں تھا۔ میں اس کا انتظار کر کے تھک چکی تھی، مگر وہ کمرے میں داخل ہی نہیں ہوا، یہاں تک کہ صبح کے 3 بج چکے تھے۔ میں روحانسی ہو گئی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ دھڑکے سے کھلا اور میری نظر اٹھا کر دیکھا تو میرا شوہر لڑکھڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت بھی تھی۔ میں اس اچانک افتاد پر ششد رہ گئی تھی۔ جب میرا شوہر آگے بڑھا، اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر بیڈ سے اٹھایا اور اس عورت کے قدموں میں پھینک دیا اور بولا: تیری جگہ میری بیوی کے قدموں میں ہے، تو آج سے اس کی نوکرانی بن کر رہے گی، اس کا ہر حکم مانے گی۔ اس عورت نے میرے بازو تھام کر مجھے اٹھایا اور کمرے سے باہر دھکا دے دیا اور بولی: آج کے بعد میں اپنے شوہر کے کمرے میں نہ دیکھوں۔ میں صحن میں بیٹھی بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برسنے لگ گئے تھے۔ آج سے 10 سال پہلے بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ امی مجھے بڑی آس سے ماموں کے گھر لے کر آئی تھی۔ امی نے رو رو کر ماموں کو اپنے درد بھری داستان سنائی تھی۔ امی نے کہا: میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہم ماں بیٹی کو رہنے کے لیے چھت دے دو۔ اور ماموں نے امی کے ہاتھ لیا اور بڑی بہن کا سہارا بن کر گھر لے آئے، اور وہ ممانی سے بولے کہ تمہاری ساس نہیں ہے، لیکن آج سے تم میری بڑی بہن کو ہی اپنی ساس سمجھنا، اس کی خوب خدمت کرنا، اس کی چھوٹی بیٹی کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھنا۔ ممانی ماموں کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی، مگر ماموں کے سے نکلتے ہی انہوں نے اپنا سارا غصہ برتنوں پر نکالا اور ہمیں باتیں سنا سنا کر برتن پٹکتی رہی۔ میں اور امی خاموشی آنسو بہانے لگے۔ ماموں نے مجھے اپنی بیٹیوں والے کمرے میں بھیج دیا، مگر سدرا نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ وہ بولی کہ مجھے میری امی نے کہا ہے کہ تم ہمارے ملازمہ ہو، تم ہمارے کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ اتنا کہہ کر اس نے اب میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں زمین پر بیٹھی بند دروازے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ پھر نہ جانے امی کو کیسے خبر ہو گئی، وہ بھاگ کر میرے پاس آئیں اور مجھ سے لپٹ گئیں۔ امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے: میری بچی تہمینہ، مجھے معاف کرنا، میں تمہیں ایک جہنم سے نکال کر دوسری جہنم میں لے آئی ہوں، تمہیں بہت ہمت سے کام لینا ہوگا۔ میں نے امی کو دلاسا دیا تھا۔ میری نظر ایک بار پھر سے دانش کے کمرے کی طرف بند دروازے پر پڑی تھی۔ میں بولی: مبارک ہو تہمینہ، آج تم تیسری جہنم میں داخل ہو چکی ہو۔ صبح میری ساس وضو کرنے کے لیے اٹھی تو اس نے مجھے صحن میں بیٹھے پایا تو وہ ساری کارروائی سمجھ گئی تھی۔ وہ بولی: صبر صبر اور صبر میری بچی، مجھے معاف کر دینا، میں دانش کی ان حرکتوں سے بخوبی واقف تھی۔ میں اتنا بھی جانتی ہوں کہ ربیہ جیسی عورت گھر بسا نہیں پاتی اور آج یا کل میرے دانش کو چھوڑ کر چلی جائے گی، تب اسے ایک غم گسار ساتھی کی ضرورت ہوگی، مگر اس لمحے تک ہر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ وفا نہیں کر پاتی۔ فاطمہ تو نازوں میں پلی ہے،
وہ یہ سب برداشت نہ کر پاتی۔ مجھے علم ہے کہ تم بہت ہی سے غم سہ کر یہاں تک پہنچی ہو، تم اس غم کو بھی سہ لوگی۔ میں ہنس دی تھی، میں ان کی باتوں کا مفہوم بھی سمجھ چکی تھی۔ مجھے صبر ہی کرنا تھا ساری زندگی۔ میری ساس نے مجھے ایک دوسرا کمرہ دے دیا تھا، میں اس کمرے میں رہنے لگی تھی، جبکہ ربیہ دانش کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میں گھر کے سارے کام نپٹاتی تھی، ربیہ مجھ پر روب جھاڑتی تھی، اپنا ہر کام مجھ سے کرواتی، یہاں تک کہ وہ اپنے جوتے بھی مجھ سے ہی صاف کرواتی تھی، لیکن میں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ربیہ اور دانش میں بہت محبت تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی کہ کیسے ایک بڑی عمر کی عام سی شکل و صورت والی عورت اپنے شوہر کے دل پر قابض ہے، اور ایک میں ہوں جس کی حیثیت کوڑی کی بھی نہیں ہے۔ دانش ربیہ کی ہر فرمائش پوری کرتا تھا، لیکن ربیہ نے اس سے ایک ایسی فرمائش کر ڈالی تھی جسے وہ پوری کرنے سے قاصر تھا۔ ربیہ نے اپنے لیے نئے گھر کی ضد کر لی تھی، مگر دانش اپنے والدین کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ مگر پھر بھی بار بار کے اصرار پر دانش نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کے والدین کے پاس ہی رکوں گی جبکہ وہ دونوں نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ ربیہ کو اس بات پر بھی اعتراض تھا۔ وہ بولی کہ میں تہمینہ کو بھی اپنی خاص ملازمہ بنا کر اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں، مگر دانش نہ مانا۔ وہ بولا کہ تمہیں ملازمین کی کمی تو نہیں ہے، میں دوں گا، مگر ربیہ بھی ضد تھی کہ بڑی پکی تھی، اس لیے اس نے اپنی منوا کر ہی دم لیا۔ اب ہم تینوں ایک ہی نئے گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ ربیہ مجھے سارا دن کاموں میں لگائے رکھتی تھی، رات ہوتے ہی میں بستر پر گرتے ہی سو جاتی تھی، صبح ہوتے ہی مجھے ربیہ کے کام پر لگا دیتی۔ اب میری نظروں کے سامنے دانش اور ربیہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، باہر گھومنے پھرنے جاتے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے، جبکہ میں اس کے سامنے کبھی پکوڑے لا کر رکھتی تو کبھی چٹنیاں بنا کر۔ دانش مجھ پر ایک نگاہ بھی نہ ڈالتا تھا، اس کی نظر کے منتظر رہتی تھی۔ میں جان بوجھ کر اس کے سامنے آتی جاتی تھی، لیکن وہ یوں ظاہر کرتا تھا کہ جیسے میں اس کے سامنے ہی نہیں ہوں۔ ایک دن شام کا وقت تھا کہ جب ہمارے گھر میں ایک انجان مرد داخل ہوا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو ربیہ مجھے اپنے ساتھ کچن میں لے گئی۔ اس نے ایک دم کچن کا دروازہ بند کر لیا اور میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بولی، یہ لڑکا میرا کزن ہے، دانش مجھے اپنے رشتہ داروں سے تعلق نہیں رکھنے دیتا، اس لیے میں اس گھر میں آ گئی تھی۔ تم میرا ساتھ دینا، میری کوئی بات بھی دانش کو مت بتانا۔ اگر تم سے خوشیاں دکھانے کی کوشش لی تو میں دانش کو کہہ دوں گی کہ یہ لڑکا تم سے ملنے آیا ہے، پھر خود ہی سوچ لو آگے تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نے ربیہ کی بات سن کر لرز چکی تھی۔ میرے پاس عزت اور نیک نامی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ان دونوں چیزوں کے کسی طور بھی گنوانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں اپنے لب سی لیے تھے۔ اب ہر روز طرح طرح کے مرد ربیہ سے ملنے آتے تھے۔ میں ساری صورتحال سے بڑی پریشان تھی۔ میں نے آخر ایک دن ہمت کر کے ربیہ سے پوچھ ہی لیا کہ یہ مرد کون ہے۔ وہ بولی، تم اپنا منہ بند رکھو، نہیں تو تمہیں طلاق دلوا دوں گی، لیکن اگر تم نے میرا کہا مانا تو میں تمہیں تمہارے باپ سے ملنے کی راہ بھی بتا دوں گی۔ میں طلاق کے ڈر سے خاموش ہی رہی تھی۔ میں ایک بار پھر سے ممانے کے در پر نہیں جانا چاہتی تھی۔ پھر مجھے ربیہ کی بات نے ورتا حیران کر دیا تھا کہ آخر وہ میرے باپ کو کیسے جانتی ہے۔ یوں ہی دن گزرنے جا رہے تھے۔ ربیہ دانش کے آتے ہی پینترا بدل لیتی تھی اور شرافت کا لبادہ اوڑھ لیتی تھی۔ میں دانش کو مخاطب کرنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے نظر انداز کر دیتا تھا۔ میں پہروں بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ میں آئینے میں خود کو دیکھتی تو خود کو ربیہ سے بہتر شکل پاتی، لیکن نہ جانے کہ ایسا کیا تھا ربیہ میں جو دانش کو اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے دانش مجھے اپنے نئے گھر لا کر بھول گیا تھا۔ ربیہ بھی مجھ سے پورے گھر کے کام نکلواتی تھی اور خود صوفے پر بیٹھ کر کبھی کسی مرد کے ساتھ گپ شپ کرتی تھی تو کبھی کسی مرد کے ساتھ۔ ایک دن میں معمول کے مطابق کچن میں کام میں کر رہی تھی کہ جب ربیہ کی آواز سنائی دی۔ وہ بولی، تہمینہ آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ میرے ہاتھ سے کانچ کا گلاس چھوٹ گیا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ ایک بڑی عمر کا مرد ربیہ کے ساتھ بڑی بے تکلفی سے بیٹھا گپ شپ لگا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ گیا اور مجھے سینے سے لگا کر رونے لگا۔ میں اسے پہچان گئی تھی، وہ میرا باپ ہی تھا۔ اس نے مجھے جلدی سے خود سے الگ کیا اور میرا ماتھا دیکھنے لگا۔ وہ بولا کہ تمہارے ماتھے پر چوٹ کا نشان اب بھی ہے، لیکن میرے خدا گواہ ہے کہ وہ گملہ میں نے تمہیں نہیں مارا تھا، وہ تو غصے میں تمہاری ماں کے سر پہ دے مارا تھا۔
نہ جانے تم آگے کیسے آ گئی۔ میں رونے لگی تھی۔ میں بولی ماتھے کا نشان تو نظر آ گیا، دل کے نشان کیوں نہیں نظر آئے ابو؟ ہم ماں بیٹی کو خطا کیا تھی؟ ابو بھی رونے لگ گئے تھے۔ وہ بولے تم لوگوں کی خطا نہیں تھی، میں بھی بدنصیب انسان تھا، میں ہی اچھی اور حلال کی زندگی کا مستحق نہیں تھا۔ میں نے ساری زندگی پیسے کے بلبوتے پر عشق لڑائے، اب بھی دیکھو پیسے میں کتنی طاقت ہے، کوئی بھی کم عمر لڑکی مجھ سے دوستی کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ میں نے تمہاری ماں کو طلاق دے کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، لیکن اسے کہنا کہ میں شرمندہ ہوں۔ میرے ابو مجھ سے مل کر واپس چلے گئے تھے۔ میں نے ربیہ سے پوچھا کہ تمہیں کیسے علم ہوا کہ یہ میرے والد ہیں؟ وہ ہنس کر بولی کہ تم آم کھاؤ، پیڑ مت گنو۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ ربیہ کے چال چلن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ دانش کے جاتے ہی گھر پر اپنے دوستوں کو مدعو کر لیتی تھی۔ میں نے اس نے مجھ پر پہرے پر بٹھایا ہوتا تھا اور خود خوش گپیوں میں مصروف رہتی تھی۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر اس سے پوچھ ہی لیا کہ وہ ایسے کیوں کرتی ہے۔ ربیہ ان دنوں اچھے موڈ میں تھی۔ وہ ہنس کر بولی کہ ارے پگلی، تم ابھی تک نہیں سمجھی کہ میں وہ کون ہوں؟ میرے اتنے زیادہ کزن کہاں سے آتے ہیں؟ تم تو بالکل ہی سیدھی سادی ہو۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں۔ میرا تعلق شریف گھرانے سے نہیں ہے۔ ہم ان گلیوں کے پیداوار ہیں جہاں کوئی اپنی بہو بیٹی کو لے کر نہیں جانا پسند کرتا۔ دانش نے ایک بار مجھے اسپتال میں دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ دانش کی شکل اوروں کی اس کی پرسنالٹی سے اس کی امارت جھلکتی تھی۔ دانش نے میری طرح قدم بڑھائے تو میں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ میں نے دانش سے حقیقت آگاہ کر دیا تھا۔ میری حقیقت جاننے کے بعد بھی اس کے بڑھتے قدم نہ رکے تھے۔ اس نے مجھے شادی کا کہا تو میں فوراً تیار ہو گئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں پلٹ کر کبھی ان گلیوں میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے حامی بھر لی تھی، لیکن شادی کے بعد پتہ چلا کہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ سب دانش کے باپ کا ہے۔ دانش مجھے خرچے بھی ہاتھ روک رکھ کر دیتا تھا۔ ویسے بھی اس کی شرافت بھری زندگی سے بور ہو چکی تھی، اس لیے سوچا کہ اپنے پرانے آشناؤں کے ساتھ گپ شپ رکھتی ہوں، اپنے اضافی اخراجات کے لیے پیسے ان سے وصول کر لیتی ہوں۔ میں ربیہ کی باتیں سن کر چکرا گئی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا اگر دانش کو علم ہو گیا تو تم کیا کرو گی؟ وہ ہنس کر بولی کہ میں صاف مکر جاؤں گی اور کہہ دوں گی کہ یہ مرد تو تہمینہ سے ملنے آیا ہے۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ ربیہ میری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک نکلی تھی۔ اسے پیسے کی کتنی ہوس تھی، اب تو مجھے ہر وقت ڈر ہی لگا رہتا تھا۔ ربیہ سے جب کوئی ملنے آتا تو وہ مجھے آواز دے کر بلاتی اور مجھے چائے وغیرہ پیش کرنے کا کہتی۔ میں خود کو سمیٹ کر رکھتی تھی کہ کہیں کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے۔ ربیہ کا کیا اعتبار تھا، وہ مجھے بھی فروغ کر سکتی تھی۔ ایک دن میں حسب معمول صحن میں بیٹھی تھی کہ ربیہ کا پہرا دے رہی تھی، جب اچانک مجھے دانش کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ میں ایک دم سے لرز کر رہ گئی تھی۔ ربیہ کی دی ہوئی دھمکیاں میرے دماغ میں گھومنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں لاؤنج میں جا کر ربیہ کو خبردار کرتی، دانش گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے پیچھے میرے ابو بھی چلے آئے تھے۔ دانش کچھ کہے سنے بغیر ہی لاؤنج میں داخل ہو چکا تھا۔ میں بھاگ کر ابو کے پاس گئی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا کر کہا کہ بیٹا، میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، تم ماں بیٹی کو بہت دکھ دیے ہیں، اب تمہیں سکھ دینے میں نے چھوٹی سی کوشش ہو سکتا ہے کہ دانش یہ سب دیکھ کر ربیہ سے متنفر ہو جائے، وہ تمہیں وہ مقام دے دے کہ جس کی تم حقدار ہو۔ اتنا کہہ کر ابو چلے گئے اور میں بھاگ کر لاؤنج میں آئی تو دانش کو بہت غصہ میں دیکھا تھا۔ وہ ربیہ پر چلا رہا تھا، ربیہ، میں نے تم جیسی عورت کو گند سے نکال کر اپنے عزت بنایا، تمہاری باتوں میں آ کر میں نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا، تمہاری وجہ سے میں نے اپنی وفاشوار بیوی کو تنگ کیا، مگر تم پھر بھی میری نہ بن سکی۔ کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہاری حرکتوں سے بے خبر ہوں؟ تم اس گھر میں آئی، تم نے کوئی ملازمہ رکھنے نہیں دیا، تہمینہ کو ملازمہ بنا لیا، مگر اس کے لبوں سے آج تک میں نے شکایت کا ایک لفظ نہیں سنا۔ میں نے کوئلے کی خاطر تہمینہ جیسے ہیرے کو بے مول سمجھا تھا، لیکن آج تمہارے ہی آشنا مجھے تمہاری اصلیت سے آگاہ کر دیا۔ اب میں تمہیں مزید خود کو بے وقوف بنانے نہیں دوں گا، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ دانش نے ربیہ کو طلاق دے دی تھی۔ ربیہ آرام سے کھڑی یہ سب تماشا دیکھتی رہی، پھر بولی
اچھا ہوا جو تم نے مجھے طلاق دے دی، میں نے تم جیسے کنگلے کے ساتھ رہ کر کرنا بھی کیا تھا۔ پھر وہ آرام سے اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ دانش اس کی ٹھٹائی پر حیران کھڑا تھا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور بولا، تہمینہ، میں تمہاری قربانیوں سے بے خبر نہیں تھا، مگر انہیں سراہنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں ربیہ سے مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ محبت انسان کو ڈرپوک بنا دیتی ہے۔ پھر دانش میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا تھا۔ میں تو بڑی دیر سے ان دن کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے جھٹ سے دانش کو معاف کر دیا۔ ہم دانش کے والدین کے گھر واپس آ گئے تھے۔ دانش نے مجھے کہہ دیا تھا کہ تم اپنی والدہ کو بھی اسی گھر میں لے آؤ، وہ بھی میری والدہ جیسی ہی ہیں۔ ادھر فاطمہ کی شادی بھی طے پا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد امی کے ساتھ جو سلوک ہونے والا تھا وہ میں سوچ کر ہی ڈر جاتی تھی، اس لیے میں امی کو بھی اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی۔ سفر لمبا تھا اور کٹھن بھی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ پھر اللہ نے میرے لیے آسانیاں پیدا کر دی تھی۔